DGISPR صاحب, آپ محافظ ہیں, آپ مالک نہیں ہیں. مالک پاکستان کی عوام ہے, اور اس عوام نے اپنے رائٹ فلی الیکٹڈ ممبرز پارلیمنٹ میں بھیجے فارم 45 کے تحت 8 فروری 2024 کو, جن کی تعداد تھی 180, اور وہ فارم 47 کے ذریعے ریڈیوس ہو کے 94 ہوئی, جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جو ابھی یہاں پہ کہتے ہیں نا مزل ہوتا ہے, مزل لگا ہوا ہے ساروں کے منہ پہ. آج کل میرے میڈیا کی یہاں پہ خواتین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لیں, وہ اڑا دیتا ہے ٹی وی, آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں بحیثیت امیدوار وزیر اعظم میں جس وقت سپیچ کر رہا تھا, وہ پی ٹی وی اڑا دیتا تھا. میں نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا پارٹی کی طرف سے. فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19, ٹائم کی قلت ہے, میں صرف اس کا پہلا 1-2 سینٹنسز پڑھ کے سناتا ہوں. ایوری سٹیزن شیل, may if but نہیں ہے, shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, defense of Pakistan, etc. etc. یہ چیزیں واضح ہیں. یہ کتکنے صرف پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا. یہاں پہ خواتین و حضرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں, یہ آپ کو 3-4 آرٹیکلز آئیں کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے, تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے DGISPR صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں. بھائی جان, آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں, اسٹیٹ کا ٹول ہے. اتھارٹی دے گا وزیر اعظم, بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو صحیح, ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوگا, وہ کرے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ 2013 تک ہم لوگ جا کے, انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے. جی ضرور بنائیے گا. آپ ان کمیشنز میں 2 اور کمیشنز کی رپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور. آپ کی آرمی پبلک سکول کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے. یہاں پہ آرمی پبلک سکول کمیشن کی رپورٹ قوم کی امانت ہے, وہ ضرور آنی چاہیے. اور ایک اور کمیشن رپورٹ ہے جس کو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہتے ہیں, کوئی یاد ہے؟ وہ آنی چاہیے, وہ ضرور آنی چاہیے. ہم لوگ مطلب پھر کمیشن رپورٹس باقی بھی آنی چاہیے. ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ آنی چاہیے, وہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے. یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں, یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں, ہم نے خواتین و حضرات آگ کا دریا بور کی ہے. ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے. ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ربر بلٹس کھائی ہیں, ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے, ڈائریکٹ لاٹھیاں کھائی ہیں. خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں. میرے بھائی اسد کیسر صاحب, یہ ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس لیے رکھا گیا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ مشین کا پارٹ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے. آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لڑ رہا تھا اپنے آبائی شہر ہری پور میں, ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں وہاں پہ تھا. میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں نے ایکس رے مشین چرائی ہے. آپ کو تو پتہ نہیں, 1.5 مہینہ اندر کا, مجھے تو میرے خیال ہے وہ ایکس رے مشین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں. اور مزے کی بات, میں نے فیصل آباد میں اسلام آباد یا ہری پور سے 30,000 روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا, اور میں گیا ہوں وہاں پہ, اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ 25,000 روپے مالیت کا موٹر سائیکل چرا کے میں بھاگ گیا ہوں ادھر سے. میں نے قتل کی ہے, قتل کے 302 کے پرچے ہیں, دہشت گردی کی ہے. نہیں بحث نہیں, موٹر سائیکل ذرا ایڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا. تو یہ قتل کے کیس کیے میں نے, مطلب 780 کے پرچے ہیں میرے پہ, اغوا برائے تاوان کے پرچے ہیں. اور یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں. اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹیکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی, پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیک وقت وہاں پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کے ہم لوگ غائب ہو گئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ آپ بوگس نیریٹو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ, جب آگے آتے ہیں خواتین حضرات, یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ لندن پلان کا حصہ,
टारगेट कौन? वजीर आजम इमरान खान। ये टारगेट कौन? पाकिस्तान की जमहूरियत। एक 6% के साथ ग्रोइंग मईशत। आज आप देख लें अफराद-ए-ज़र, मेरा ताल्लुक फाइनेंस और स्टेटिस्टिक्स की दुनिया से है। आपको मैं मुख्तसरन मैं आपको स्टेटिस्टिक्स देता हूं। 6% ग्रोथ रेट इमरान खान साहब की हुकूमत में, कोविड के बावजूद। उसके फौरन बाद 1 साल बाद इसहाक डार आए, नेगेटिव ग्रोथ रेट। आप अनाड़ी को गाड़ी में बिठाएंगे पहाड़ी इलाके में, उसको गाड़ी का चलाने का कहेंगे, उसने खाई में ही मार दी ना गाड़ी, उसने उठा के खाई में ही मारी गाड़ी। उसके बाद आप आ जाए अफराद-ए-ज़र, आपकी फूड इन्फ्लेशन, अशिया खुर्द और नोश की अफराद-ए-ज़र तकरीबन 45% से बढ़ चुकी है। जाके चेक कर लें, मुझे बता दें जाके, आपको 16 रुपए की रोटी मिलेगी किसी तंदूर में पंजाब में, कहीं और। आपको ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैंने मीडिया पे कहा, कौमी असेंबली में मैं कहता रहा हूं, ये लोग जेब पुतरे हैं, जेब तराश हैं। वो कैसे? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी IMF के साथ इन्होंने सौदा किया जनाब 870 अरब रुपए का। बीच में से क्लॉज इंसर्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं 870 नहीं 970 अरब रुपए हम लोग लेंगे अवाम से। जेब पुतरे तो फिर सामने आ गए ना। और जिस वक्त UN क्राय बना, जिस वक्त हम सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हफ्ता पहले उन्होंने जरा सा रिड्यूस किया, अभी आप फिर देखेंगे फिर ये इसको इंक्रीज करेंगे। कीमत आपके डीजल और पेट्रोल की, आपकी बिजली की कीमतें जो इन्होंने मुआहदे किए थे 2300 अरब रुपए इस वक्त इस साल हम सारों के ऊपर आएगा और हमने देने हैं। कर्जे जो इन्होंने फैक्टर किया था 15-16 अरब रुपए ये बाहर से उठाएंगे, इनको नहीं मिले, इनको $7.5 अरब सिर्फ मिला। 15 अरब डॉलर की जगह $7.5 अरब। पूरा किधर से करेंगे खसारा? ये नोट छापेंगे, उससे होगा क्या? अफराद-ए-ज़र पड़ेगी और उससे क्या होगा? गरीबों का जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यहां पे ये कहते हैं कि जी हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हम लोग अहलन व सहलन कहते हैं, हमारे सऊदी बाहर से आए हैं, उनको हम लोग वेलकम करते हैं, हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को वेलकम करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। उनकी गलती नहीं। जिस वक्त मेरे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब जब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, वो एक वजह से कहते हैं। जिस वक्त रूल ऑफ लॉ होगा, जिस वक्त रियासत मदीना बनेगी, जिस वक्त ये सारी चीजों पे हम लोग फॉलो करेंगे, तो तब उसका फायदा ये होगा जब इन्वेस्टर आएगा तो उस पर जो आप कारोबार से ताल्लुक रखते हैं, आप लीगल प्रोफेशन जो साहिबान है, आर्बिट्रेशन क्लॉज जो लगती है वहां पे लिखा जाता है कि वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन कहां पे होगा। इस वक्त खवातीन व हज़रात, जिस वक्त आपके 6 जजेस हाई कोर्ट के, आपका बाजौड़ का रिटर्निंग ऑफिसर उठ के कहता है कि हमारे काम में एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उनके एजेंट्स हमारे कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, तो वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं आपके और हमारे जुडिशियल सिस्टम को। जजेस को सामने आना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा।